وہ ڈھانپا ہوا ہو، جسم جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو، عورت ہو یا مرد ہو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، تو جو حصہ فرض ہے چھپانا، اس کا چھپانا اس پر لازم ہوتا ہے۔ تو مرد ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ اس پر لازم ہے کہ وہ چھپایا ہوا ہو۔ عورت کے لیے یہ ہوتا ہے اس کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور چہرہ صرف ظاہر ہونا چاہیے، باقی سارا کا سارا جسم اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر وہ ڈھانپ کر نماز ادا کرے گی تو پھر اس کی نماز صحیح سمجھی جائے گی۔ اگر عورت ایسے دوپٹے کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، جس دوپٹہ اتنا باریک ہے جس سے اس کے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، ان کے بالوں کی کیفیت نظر آتی ہے، تو وہ فرض تھا چھپانا، جب چھپا نہیں تو ایسی عورت کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی۔ عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے ہاتھ اور 2 پاؤں اور منہ کا وہ حصہ جو صرف ظاہرہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ باقی عورت کا سارا جسم ڈھانپا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دوپٹہ پہنے اور اتنا باریک ہو جس سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہو اور وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے، تو شرط ختم ہو چکی ہے، شرط پوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ایسی عورت کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی۔ اور اس کا شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے استقبال قبلہ، چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جب ہم مساجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہاں پہ عموماً مساجدیں قبلہ رخ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم اسی طرح سے آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ بسا اوقات ہم جب سفر میں ہو تو سفر میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر استقبال قبلہ، قبلے کی طرف اپنا چہرہ اور سینہ کرنا بسا اوقات کسی جگہ پر مشکل بھی ہوتا ہے، تو شریعت وہاں پر اجازت دیتی ہے کہ سوچو بچار کر لو، جہاں پہ تمہارا دل اطمینان پکڑ لے کہ قبلہ اس طرف ہے تو وہیں اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دو تو اللہ تمہاری نماز کو قبول فرما لے گا۔ یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں پر قبلہ